अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में आपको उठने बैठने का जो सुन्नत तरीक़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने बैठने का कौन सा तरीक़ा बताया है। आज के इस वीडियो में आपको 27 वो तरीक़ा जो उठने बैठने के सुन्नत तरीक़े हैं और उसके जो आदाब हैं वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप अपने तमाम फैमिली को ज़रूर दिखाना, उन तक शेयर करना अपने बच्चों को, ताकि उसको जो है उठने बैठने का तरीक़ा मालूम हो, आदाब मालूम हो, बड़ों के सामने कैसे बैठे जाता है, छोटों के सामने कैसे शफ़क़त की जाती है और कौन सा तरीक़ा बैठना सुन्नत है कि हम बैठेंगे भी तो हमें सवाब मिलेगा। सुन्नत तरीक़े से जो बैठेगा उसे सवाब मिलता है। सुन्नत पे अमल करना भी एक नेकी है, याद रखिएगा। तो क्यों ना हम नेकी कमाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक भी सुन्नत पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहली सुन्नत जो है, सुरीन ज़मीन पे रखें। सुरीन को जो है ज़मीन पे रखें, पिछला हिस्सा जो है वो ज़मीन पे रखें और दोनों घुटनों को खड़ा करके दोनों हाथों से घेर लें और एक हाथ को दूसरे से पकड़ लें। इस तरह बैठना सुन्नत है। ठीक है, दोनों इस तरह बैठें और दोनों घुटना को खड़ा करके अपने हाथ से इस तरीके से बैठना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बैठा करते थे। दूसरी सुन्नत, चार जानों यानी पालती मार के बैठना भी सुन्नत है। ठीक है, हम पालती मार के बैठते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम इस तरीके से बैठे हैं और हमारे नामे अमाल में सवाब लिखा गया, क्योंकि ये सुन्नत तरीक़ा है। कभी कभी इस तरीके से बैठें तो हाथ को इस तरीके से कर लें और बैठें, तो ये भी सुन्नत तरीक़ा है। और उल्टे हाथ को पीठ के पीछे करके और दाएं हाथ की हथेली की गुद्दी पर टेक लगा कर ना बैठें, ये सुन्नत तरीक़ा नहीं, ये अदब के ख़िलाफ़ है। समझ रहे हैं, अदब इसमें नहीं है। और चौथी सुन्नत आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ कुछ धूप और कुछ छाँव हो वहाँ बैठना मना है। बल्कि या तो पूरे धूप में बैठें या फिर पूरे छाँव में बैठें, कहीं धूप कहीं छाँव, इस तरीक़े से ना बैठें। ठीक है। और बुज़ुर्गों की नशिस्त पर बैठना अदब के ख़िलाफ़ है। जो बुज़ुर्ग है, वालिदा है, वालिद है, या फिर हमारे असातिज़ाए किराम है, या और कोई बुज़ुर्ग है, घर के दादा है, दादी है, जो उनकी असल जगह मुकर्रर है कि ये यहाँ पे बैठते हैं, तो उनकी जगह पे बैठना ये अदब के ख़िलाफ़ है। समझ रहे हैं, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। वालिद साहब है, वालदा है, तो उनकी जगह पे नहीं बल्कि उनसे कुछ नीचे करके बैठे, यही अदब है और यही हमें तरीक़ा बताया गया है। मुसलमान के बच्चों को ये तरीक़ा ज़रूर मालूम होना चाहिए। और कोशिश करें कि उठते बैठते वक्त बुज़ुर्गान दीन की तरफ पीठ ना होने पाए और पाँव तो उनकी तरफ नहीं करें। देखिए, बुज़ुर्गान दीन जो अल्लाह वाले होते हैं वो है, और इसमें वालिद वालदा भी शामिल होते हैं, दादा दादी हैं, तो इनकी तरफ जो है अगर वो बैठे हैं तो उनकी तरफ पीठ करके बैठ गए और दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं, बल्कि उनको पीठ ना दें और पाँव तो बिल्कुल भी उनकी तरफ ना करें। समझ रहे, वालिद वालदा का भी अदब व एहतराम ज़रूरी है। और कोई बुज़ुर्गान दीन है, कोई जो है आले रसूल है, या कोई अच्छा आलिम दीन है, बाअमल आलिम है, तो उसकी तरफ भी इस तरीके से बैठना ये अदब के ख़िलाफ़ है। ठीक है। और बुज़ुर्गों की खिदमत में बतौर खाली प्याला अपने आप को पेश करें, मतलब इल्म व अमल से बिल्कुल खाली तसव्वुर करते हुए उनके सामने भोलेपन के साथ जो है शामिल हों और उनके सामने बैठें। इस तरीके से ये जो है अदब एक बहुत बेहतरीन अदब है। हम होता क्या है कि अगर बेटा कुछ बड़ा मकाम हासिल कर लेता है तो वो फिर बक 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 करते रहते हैं और अपने आप को अपने वालिद वालदा या अपने कोई बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके सामने जो है अपनी ही सुनाते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि बिल्कुल खाली प्याला की मानिंद उनके सामने बैठें, बल्कि वो जो बोलें वो सुने आप। तो ये तरीक़ा जो है बिल्कुल बाअदब है। ठीक है। दो जानों बाअदब बैठने की कोशिश करें उनके सामने और उन्हें अपने कारनामे सुनाने के बजाय वो जो सुना रहे हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। ये आदत बहुत ही अच्छी आदत है।
جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو فلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ بہت سارے نمازی حضرات جو ہے پیٹھ کو لانگتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کسی مجلس وغیرہ میں ہے تو آپ چاہے کتنے بھی بڑے ہوں، کچھ بھی ہو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے، یہی ادب ہے۔ با ادب لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو تو اپنے جوتے آرام جو ہے کھول لیا کرو تاکہ تمہارے پاؤں کو آرام ہو، اور کہیں جمع ہو کر بیٹھیں تو ہرگز بغیر درود منتشر نہ ہوں، ورنہ اس محرومی پر بروز قیامت بڑی حسرت ہوگی۔ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یوں ہی ایک دوسرے کی باتیں کر کے چلے گئے، نہیں بلکہ اٹھنے سے پہلے کچھ ذکر و اذکار ضرور کر لیا کرو، کیونکہ جب آپ کچھ ذکر و اذکار کر لوگے تو پھر پورے مجلس کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا اتنا بڑا اجر ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ کون سی دعا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، 3 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے نمبر 12 میں آپ کو بتا رہا ہوں آداب اور سنت جو ہے، جب کوئی آئے تو اس کے لیے سرک جانا اور جگہ کشادہ کرنا سنت ہے۔ کوئی آئے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ ہے، پھر بھی تھوڑا سا آئیے بیٹھیے، سرک جائیے، یہ باادب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انکساری انسان کا اور آداب اس پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے نہیں واقعی میں باادب ہے، لوگوں سے محبت کرنے والا ہے۔ برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، صرف اچھے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، جتنا زیادہ ہو سکے برے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں، بس سلام تک یہی کام رکھیں، بس اس کے بعد جو ہے ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھ کر کے نہیں، بلکہ نیک لوگ ہوں ان کے پاس بیٹھے، ان سے کچھ سیکھیں، وہ جو بول رہا ہو اس کی بات کو سنیں، غور کرے، توجہ کرے، تو یہ جو ہے باادب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلا مسجد کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل گئے، ایسا نہ کرے۔ ہاں اگر نماز کے لیے ایک دروازے سے داخل ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے سے نکل گئے تو حرج نہیں، بلکہ آپ جا رہے ہیں کہیں تو اس گلی سے دوسری گلی میں جانا ہے تو چلو اسی طرف سے چلیں، تو اس کو راستہ نہ بنائیں، اس کو کہتے ہیں راستہ۔ تو اس طریقے سے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس طرف سے گئے اور پھر دوسری طرف سے نکل گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں سے نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر وہاں کوئی اور راستہ نہیں ہے تو چل سکتے ہیں، البتہ زمین کا مالک منع کرے تو اب نہیں چل سکتے۔ یہ حکم ایک شخص کے متعلق ہے، اگر بہت سے لوگ ہوں تو جب تک زمین کا مالک راضی نہ ہو نہیں چلنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے راستے میں پانی ہے اور اس کے کنارہ کسی کی زمین ہے تو ایسی صورت میں اس زمین پر چل سکتے ہیں۔ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے یہ عام راستہ نہیں ہے، تو اگر واقعی یہ جگہ کسی کی ملک ہے تو وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جہاں ریچھ بندر کا تماشا دکھایا جا رہا ہے اسے دیکھنا ناجائز ہے۔ آج لوگ تھوڑا سا تماشا وغیرہ کہیں پہ ہو رہے ہیں تو ہم لوگ جا کے جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں، ادب بتائیں کہ یہ سب ناجائز طریقہ ہے، یہ کھیل تماشا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم لوگوں کا معیار تھوڑا اونچا ہے، بلند ہے۔ اور اسی طریقے سے گدھے کی چلانے کی آواز سنیں تو اعوذ باللہ شریف پڑھیں کہ یہ شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے۔ کتے کی بھونکنے پر بھی یہی پڑھیں گے، کتا بھونک رہا ہے یا گدھا چلا رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بچوں کو ضرور سکھائیں۔ اگر مرغ کی اذان سنیں، یعنی مرغ جو مرغا ہوتا ہے وہ بانگ دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو سنیں تو رحمت کی دعا کریں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ جو کہتے ہیں فرشتے جو مرغا جو اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے آواز لگاتا ہے، سمجھ لو وہ اذان ایک طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرغ کی اذان، وہ فجر میں جو ہے ضرور آواز لگاتا ہے۔
ہو سکے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں کہ اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں قبلہ رو دونوں ہاتھ مبارک زانوں پر رکھ کر بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بیٹھنے کے انداز ہیں، بہت سارے ہیں جو ابھی آپ کو بتائیں میں نے۔ تو قبلہ کی طرف کبھی اس طریقے سے بیٹھیں، کچھ غور و فکر کریں، اللہ کی یاد میں کھوئے رہیں، اللہ کی رحمت کو یاد کریں، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھیں، غور و فکر کریں، ان خیال میں، اپنے نیک خیال میں کھوئے رہیں قبلہ کی طرف بیٹھ کر۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے وقت خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مستحب ہے۔ باقی اکثر لوگ ویسے ہی بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے رخ بدل لیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی فارغ وقت ہو تو بیکار بیٹھنے کے بجائے زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ باادب لوگوں، نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں ہی ادھر ادھر کے خیال میں نہ، بلکہ اپنے زبان کو ذکر و درود میں تر رکھا کریں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، اور اس کا آخرت میں ہمیں اس کا کتنا فائدہ ملنے والا ہے وہ ہم کو وہیں پتہ چلے گا۔ اور 26 میں آپ کو بتاؤں، اگر چپ رہیں تو احوال قبر و قیامت وغیرہ کی فکر میں مستغرق رہنے کی کوشش کریں۔ اگر خاموش ہیں، ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی سوچ، قبر کے بارے میں سوچے، آخرت کے وہ منظر کو سوچے، اپنے اعمال کے بارے میں سوچے، تو ان سب سوچوں میں گم رہا کریں۔ اس سے آپ کا دل بھی نرم ہوگا، آپ کے گناہ بھی مٹیں گے۔ اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے سوچنا، یہ نیک لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں گے تو نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور 27ویں نمبر پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینہ یا آقائے مدینہ کے حسین تصور میں ڈوب جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ کبھی بیٹھے ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرو، یا مدینہ منورہ کی گلی گھوم رہے ہو، وہ روضہ رسول کا مینارہ، گنبد، ہری جالی جو ہے اپنے نگاہوں کے سامنے گھما رہے ہو، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد سے تیری معمور سینہ رہے اور تصور میں میٹھا مدینہ رہے۔ تو امید ہے ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ جو طریقہ بیٹھنے کے ہیں، جو آداب میں نے بتائے ہیں، اپنے بچوں سے اور خود عمل کریں، اپنے بچوں سے عمل کروانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔